بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے نا خاص طور پہ رمضان کے دنوں کے اندر جو روزوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ گزارشات ہوں گی کہ جو روزوں کے اندر جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کا حل کیا ہے اور ان کا علم ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ تو ان میں سے چند ایک سوال جو آئے ان میں سے پہلا سوال ہے کہ رمضان میں بغیر داڑھی کے حافظ قرآن تراویح پڑھاتے ہیں تو یہ کیسا عمل ہے جی؟ رمضان کے اندر بغیر داڑھی کے حافظ قرآن تراویح پڑھانا، تو یاد رکھیے گا کہ جو مصلی کے اوپر کھڑے ہونے والا آدمی ہے وہ کم از کم شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک بات یہ کہ داڑھی کا رکھنا جو ہے وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے اور نہ رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے کسی بھی مکتبہ فکر کے علماء کرام کے پاس جائیں گے اور مفتیان کرام کے پاس جائیں گے تو کوئی ایک بھی عالم دین اجازت نہیں دے گا کہ جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا اور مصلی رسول پر کھڑا ہو جائے۔ اس بارے میں جو لوگ نرمی کرتے ہیں یا بلا وجہ کا کہتے ہیں جی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان سے گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی کے اوپر مصلی رسول پر کھڑا ہونا ہے، مصلی کے آداب ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا ایک وقار ہے۔ تو خدارہ ایسے حافظ قرآن جو داڑھی کاٹتے ہیں یا داڑھی رکھتے ہی نہیں، ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کی بجائے بلکہ عوام کو چاہیے کہ ایسا آپ کا حافظ قرآن کو امام بنائیں جو کم از کم شریعت کا تو پابند ہو، جس کے ظاہری لباس سے نظر آ رہا ہو کہ واقعتاً یہ شریعت کا پابند ہے۔ چونکہ دلوں کے حالات کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ کہ ہم ظاہری طور پر دیکھیں گے۔ اگر ظاہری طور پر ان کا لباس اگر شریعت کے پابند ہے تو پھر اس کے پیچھے آپ تراویح ادا کریں۔ ایسے حافظ قرآن کے پیچھے جو داڑھی نہیں رکھتا اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو شریعت کا پابند ہے اس کے پیچھے آپ اپنی تراویح ادا کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ رمضان گزاریں جی۔ بالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، نابالغ بچے کے اوپر چونکہ احکامات فرض نہیں ہوتے شریعت کے، اس لیے نابالغ بچے کے پیچھے نابالغ بچے ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں، اور بالغ حضرات جو ہے وہ ان کے پیچھے تراویح نہیں پڑھیں گے، ان کی تراویح نہیں ہوں گے۔ بالغ حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ بچے کے پیچھے تراویح ادا کر سکتے ہیں، کم از کم بچہ بالغ ہونا ضروری ہے جی۔ روزہ کن صورتوں میں چھوڑنا جائز ہے جی؟ روزہ چھوڑنے کی جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ دو ہی وجہ ہوتی ہیں جی، یا تو بندہ مسافر ہو یا بندہ بیمار ہو۔ بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ سفر کی حالت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ دو وجہ شریعت نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ بھائی مسئلہ پوچھنے کا شاید یہ مطلب ہوگا ان کا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارا کام جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اور گرمی بھی کچھ محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے اور روزہ بھی رکھنا پڑے گا، کام بھی کرنا پڑے گا تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ روزے کا تعلق جو ہے جو فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور شریعت نے جو گنجائش دی ہے وہ صرف دو بندوں کو دی ہے، یا تو بندہ سفر کی حالت میں ہے تو معافی ہے، یا بندہ بیمار ہے تو معافی ہے۔ اس کے علاوہ تندرست آدمی ہے نا، تو تندرست آدمی پر روزہ فرض ہے، چاہے وہ گرمی والا کام کرتا ہے چاہے وہ سردی والا کام کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ علماء کرام یا مفتیان کرام دیکھو غریبوں اور مزدوروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکالتے، اپنے لیے ساری گنجائشیں نکال لیتے ہیں۔ تو ایسی بات تو بد دین لوگ کرتے ہیں، جو بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن میں تھوڑا بہت بھی دین کی حیا ہوتی ہے، وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ ان کو پتہ کہ علماء کرام نے تو مسائل شریعت کو دیکھ کر بیان کرنے ہوتے ہیں، اور جو مسئلہ عالم دین کے لیے وہی عام بندے کے لیے ہوگا، تو لہٰذا شریعت نے بیمار اور جو سفر کی حالت میں ان کے لیے گنجائش دی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، کام اگر گرمی والا ہے تو آپ اپنے کام کو کم کریں، آپ اپنے مالک سے کہہ کر چھٹیاں لے لیں، آپ کام رات کے وقت کرنے کی کوشش کریں، یعنی بجائے یہ کہ روزہ چھوڑنے کی صورت بنائیں آپ روزہ رکھنے کی صورت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صحت مند ہے، تندرست ہے، تو پھر بہرحال آپ پر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ آپ چھوڑ نہیں سکتے جی۔ خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں یا دودھ پلانے والی، کیا وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں؟ یہ خواتین جن کے ہاں کوئی حمل کا معاملہ ہوتا ہے، یہ وہ خواتین، اور جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، یہ عام طور پر ایک قول مشہور ہوا ہے کہ بھی یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تو جو خواتین پریگننٹ ہے یا دودھ پلانے والی ہے بچوں کو، تو ایسی صورت میں اگر تو یہ معاملہ اگر تو نارمل ہے، طبیعت ٹھیک ہے ماں کی بھی اور بچہ بھی نارمل پل رہا ہے یا بچہ چھوٹا دودھ پی رہا ہے، تو کوئی خاص کمزوری محسوس نہیں ہوتی، تو عام صورتوں میں تو یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی، الا یہ کہ اگر وہ عورت روزہ رکھتی ہے
تو بچے کے نقصان ہونے کا خدشہ ہے، یا اپنی جان کے خدشہ ہے، یا اپنے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، یا دودھ جو پیتا بچہ ہے اس کا کوئی معاملہ ہے، تو ایسی کوئی صورت ہے تو پھر تو شریعت نے گنجائش دی ہے، نرمی کی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت صحت مند ہے، بچہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو پھر ایسی عام صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتی، عورت کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ غلطی سے پانی منہ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ہاں، یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتا ہے سہون اور ایک ہوتا ہے خطاً، اور لیکن اگر بھول کر کوئی معاملہ ہوا ہے، بھول کر اگر آپ 2 گلاس بھی پانی پی گیا تو بھولنے کی صورت میں تو جو ہے نا وہ بندے کے اوپر معافی ہے، وہ معاف ہے روزہ، روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور آپ کا پانی پینا بھی اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ لیکن خطا کے ساتھ، اپنی غلطی کے ساتھ جو آپ سے پانی منہ کے اندر چلا گیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ ٹوٹنے کے بعد اس کا کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ اس میں آپ کا ارادہ شامل نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کا ایک روزہ قضا کرنا پڑے گا بعد کے اندر۔ لیکن یہاں پر میں یہ ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب خطا کے ساتھ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو خطا کے ساتھ روزہ ٹوٹنے کی صورت میں یہ ہے کہ روزہ تو آپ کا ٹوٹ گیا ہے، لیکن آپ نے باقی وقت جو روزے کا ہے وہ روزے داروں ہی کی طرح گزارنا ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو روزہ ٹوٹنے کے باوجود بھی آپ کو روزے داروں ہی کی طرح رہنا پڑے گا۔ اسی طرح ضمناً ایک مسئلہ وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو خواتین ہوتی ہیں، اگر کسی خاتون نے صبح کے وقت روزہ رکھ لیا ہے اور ظہر کے قریب یا ظہر کے وقت یا اس سے پہلے وہ خاص ایام کا معاملہ ان کا شروع ہو گیا ہے، تو اب اس عورت کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن روزہ ٹوٹنے کے باوجود بھی یہ روزے افطار تک کچھ کھائے پیے گی نہیں، بلکہ روزے داروں ہی کی طرح روزہ رکھے گی۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی چلو روزہ تو ٹوٹ گیا، اب کھانا پینا بھی شروع کر دیں، تو روزہ ٹوٹنے کی صورت میں بھی یاد رکھیے گا کہ رہنا روزے داروں ہی کی طرح ہے۔ جی، عاقل بالغ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو کفارہ۔ عاقل بالغ آدمی جو بالغ ہو چکا ہے، اگر تو وہ روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے، جان بوجھ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بھوک لگی یا پیاس لگی تو پانی پی لیا یا کھانا کھا لیا تو یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ عاقل بالغ مرد ہو یا عورت ہو، اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس کا روزہ تو ٹوٹے گا۔ روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ دیکھیں روزہ اگر توڑتا ہے کوئی بندہ جان بوجھ کر، دیکھیں اگر تو کوئی بندہ بیمار اتنا ہو گیا کہ وہ بے ہوشی کے قریب ہے یا اس کی جان جانے کا خدشہ ہے یا کوئی بیماری زیادہ بڑھ گئی ہے تو شریعت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ روزہ توڑ دیں، بعد میں ایک روزے کی قضا کریں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ جو روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتے، مطلب تھوڑی سی بھوک لگی ہے اور یا پیاس لگی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی مجھے بڑی بھوک لگ رہی تھی تو میں نے روزہ توڑ دیا، مجھے پیاس لگ رہی تھی تو میں نے روزہ، بھائی بھوک اور پیاس کا لگنا یہ تو روزہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ اتنا بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ روزہ نہیں توڑ سکتے۔ ہاں، آپ کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ بنتا جا رہا ہے، آپ بے ہوشی کے عالم میں جانا شروع ہو گئے ہیں، یا کوئی ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ آپ کی طبیعت زیادہ بگڑتی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن شدت پیاس اور شدت بھوک کی وجہ سے بندہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ تو لہٰذا اس لیے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر عاقل بالغ اور مرد یا عورت روزہ توڑ دے تو اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا اور قضا بھی کرنی پڑے گی۔ کفارہ کتنا؟ مرد کے لیے اور عورتوں کے لیے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ ایک روزہ اگر جان بوجھ کر توڑا ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، اور پھر 60 روزے یہ ہوں گے، اور ایک روزہ جو توڑا اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، یعنی 2 مہینے علیحدہ وہ کفارہ ہے اور ایک روزہ قضا جو آپ نے توڑا ہے، تو یہ 61 روزے بنیں گے جی، جو بندہ روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے روزہ رکھتے ہوئے 30-40 روزے رکھ لیے، پھر درمیان میں ایک چھٹی ہو گئی ہے، اب شریعت نے کہا کہ پھر دوبارہ لگاتار 2 مہینے پورے کرو، الا یہ کہ اس میں خواتین کے لیے جو خاص ایام کے اندر ہوں گی ان کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ جب وہ خاص ایام آئیں گے تو وہ خاص ایام آنے کے باوجود بھی ان کی گنتی نہیں ٹوٹے گی، بلکہ وہ اپنے لگاتار خاص ایام کے بعد جو ہے وہ اپنے 2 مہینے لگاتار روزے مکمل کر لیں گی۔ تو لہٰذا خاص وجہ سے جو ان کا معاملہ ہے، اس وجہ سے ان کی گنتی کے اندر کوئی معاملہ درپیش نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کے لیے معافی ہے۔ لیکن مرد حضرات لگاتار 2 مہینے روزے رکھیں گے تو پھر جا کر کفارہ ادا ہوگا۔ صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے نہیں؟ جی، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جا سکتی، جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھی جائے گی، یا رمضان کے اندر تراویحوں کی ترتیب جو ہے اس کے علاوہ کوئی نفلی نماز تسبیح، خاص طور پر صلاۃ التسبیح
وہ نفلی طور پر ہے، نفل ہے، اور نفل میں یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر اصل چیز یہ ہوتی ہے تنہائی۔ نفل میں اصل چیز ہے تنہائی، اور تنہائی کی صورت میں ظاہری بات ہے کہ بندہ تنہا ہی نماز پڑھے گا، اور صلاۃ التسبیح پڑھنا ٹھیک نہیں ہے جی جماعت کے ساتھ۔ شب قدر کے اندر کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ شب قدر کے اندر جی اعمال دیکھیں، شب قدر دن کے وقت تو آپ کا روزہ ہوگا، رات کے وقت آپ تراویح ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، یہ دعا بھی ملتی ہے، یہ بھی پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ دعا جتنی آتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ والی دعا پڑھ لیں، یا جتنی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی خاص نہیں ہے بھائی، یہ کہ صبح کے وقت روزہ رکھیں، رات کے وقت تراویح ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و عبادت کریں، بس یہی اعمال کرنے ہیں جی، انہی کو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ کوئی خاص اعمال نہیں ہے جی اس کے۔ روزے کی نیت کے بارے میں کچھ روزے کی نیت کرنے کے بعد کچھ کھا پی سکتے ہیں سحری کے اندر؟ ہاں جی کھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اس نے سحری کر لی ہے، اور سحری کے بعد اس نے نیت کر لی کہ ٹھیک ہے جی اب میں روزے سے ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابھی وقت ہے، تو اگر کوئی چیز کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے؟ تو جی بالکل کھا سکتا ہے جی، اگر آپ نے نیت کر بھی لی ہے روزہ رکھنے کی اور سحری کھا لی ہے، لیکن چونکہ اگر سحری کا ابھی تک وقت باقی ہے تو شریعت نے وقت باقی رکھا ہے، تو وہ آپ کی نیت سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ آپ نے نیت کر بھی لی ہے، بعد میں اگر کوئی چیز کھانے کی ضرورت پڑ بھی گئی ہے، جیسے پانی یا کوئی چائے وغیرہ پینا چاہتے ہیں، تو سحری کے وقت تک آپ روزے کی نیت کرنے کے بعد بھی کچھ کھانا چاہیں پینا چاہیں تو شریعت نے اجازت دی ہے، یہاں تک کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے جی۔